बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला रहमतें बरकतें नाजिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो नमाज के बारे में है, आप ज़कात के बारे में भी सुने। हमें तौफीक दे के हम जो ये कतरा कतरा करके डाल रहे हैं सबके दिलों में बात, वो एक दरिया की तरह बन जाए और सब में समा जाए इंशाअल्लाह। ज़कात के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो ज़्यादातर लोग जो हैं रमज़ान में ज़कात देते हैं, तो इसलिए हम ये टॉपिक को लेके आए हैं कि ताकि जो ना जो लोगों के बनता है ज़कात वो ज़कात रमज़ान में दे, उसका डबल सवाब है, ट्रिपल सवाब है। ज़कात जो है जो रमज़ान में देता है, कोई भी नेक अमल है वो आप रमज़ान में करते हैं उसका 10 गुना सवाब बढ़ जाता है माशाल्लाह। तो इसलिए हमने कहा चले ये भी टॉपिक को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और रमज़ान तक हमने जो है ना रोज़ों का और ये ज़कात का टॉपिक पूरा करना है इंशाल्लाह। आमीन 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 इंशाल्लाह। देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बस हमने अपने मायूसी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हमने जब भी दुआ करनी है अल्लाह ताला से अपनी लंबी उम्र की ज़िंदगी की सेहत की दुआ ज़रूर करनी है। सेहत लंबी उम्र की दुआ आप लोगों ने जरूर अपने लिए करनी है। और कभी भी अपनी तकलीफ की वजह से ये नहीं कहना कि हमें मौत आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं कहना। अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि इससे अच्छा तो हमें मौत ही आ जाए, हम ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कभी नहीं कहना। ठीक है, इंसानों पे ना कैसी मुसीबत आती है तो अस्तगफुरुल्लाह को छोड़ते कहती हैं कि ऐसा चंगा सी मैं मारी जाती है, ये मारी जाती है। ये लफ्ज बहुत गलत है, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं। वो आज़माइश होती है, उसमें सब्र करना है। हाँ, उसमें सब्र करना है। हाँ जी, मौत नहीं मांगते, मौत की दुआ नहीं करते। ठीक है, चलो ज़कात। हाँ जी मेरी प्यारी बहनों, जरा आराम से सुने, गौर से सुने। ठीक है, नमाज के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन ज़कात है। आम तौर पर चूंकि इबादत के सिलसिले में नमाज के बाद रोजे का नाम लिया जाता है, इसलिए लोग ये समझने लगे हैं कि नमाज के बाद रोजे का नंबर है। मगर कुरान मजीद से हमको मालूम हुआ कि इस्लाम में नमाज के बाद सबसे बढ़कर ज़कात की अहमियत है। ठीक है, ये वो बड़े सुतून हैं जिन पर इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। इनके हटने के बाद इस्लाम कायम नहीं रह सकता। ठीक है, ज़कात के मैनी है पाकी और सफाई के। अपने माल में से एक हिस्सा हाजतमंदों और मस्कीनों के लिए निकालें। ज़कात निकालने को ज़कात इसलिए कहा गया है कि इस तरह आदमी का माल और इसका माल के साथ खुद आदमी का नफ्स भी पाक हो जाता है। जब वो माल अपने माल से निकालता है तो वो खुद भी पाक होता है, उसका माल भी पाक होता है। सुभान अल्लाह, उसका माल पाक हो जाता है। जो शख्स खुदा की बख्शी हुई दौलत में, यानी कि मैं अल्लाह को कहती हूँ, अल्लाह की बख्शी हुई, खुदा नहीं मुझे अच्छा लगता। जो शख्स अल्लाह की बख्शी हुई दौलत में अल्लाह के बंदों का हक नहीं निकालता, इसका माल नापाक है और माल के साथ इसका नफ्स भी नापाक है, क्योंकि इसके नफ्स में एहसान फरामोशी भरी हुई है। इसका दिल इतना तंग है, इतना खुदगर्ज है, इतना ज़रप्रस्त है कि जिस अल्लाह ने उसको हकीकी ज़रूरियात से ज़्यादा दौलत देकर इस पर एहसान किया, इसके एहसान का हक अदा करते हुए भी इसका दिल दुखता है। ठीक है, ऐसे शख्स से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो दुनिया में कोई नेकी भी अल्लाह के वास्ते कर सकेगा? कोई कुर्बानी भी महज अपने दीनो ईमान की खातिर बर्दाश्त करेगा। लिहाजा ऐसे शख्स का दिल भी नापाक और इसका माल भी नापाक है, जिसे वो इस तरह जमा करे। अल्लाह ताला ने ज़कात का फर्ज आयद करके हर शख्स को इम्तिहान में डाला है। जो शख्स बखुशी अपने ज़रूरत से ज़्यादा माल में से अल्लाह का हक निकालता है और इसके बंदों की मदद करता है, वही अल्लाह के काम का आदमी है और वही इस लायक है कि ईमानदारों की जमात में इसका शुमार किया जाए। और जिसका दिल इतना तंग है कि वो इतनी जरा सी कुर्बानी भी खुदावंद आलम के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अल्लाह के किसी काम का नहीं। वो हरगिज़ इस लायक नहीं कि अहले ईमान की जमात में दाखिल किया जाए। वो तो एक सड़ा हुआ अज़ू है जिसे जिस्म से अलग ही कर देना बेहतर है। ठीक है, वरना सारे जिस्म को सड़ा देगा।
یعنی کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ محفل میں بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سڑا ہوا اور مطلب وضو ہے، اس کو اس سے الگ کر دیں، اس جگہ سے اس محفل سے الگ کر دیں، کہ وہ جو زکوٰۃ کو مانتا بھی نہیں ہے، خاص کر یہ چیز وہ میں ابھی بتاتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب کے بعض قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس طرح جنگ کی جیسے کافروں سے کی جاتی ہے، حالانکہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور اللہ اور رسول کا اقرار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز، روزہ اور ایمان کی شہادت سب بیکار ہے، کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ جس نے زکوٰۃ کو ساتھ لے کے نہیں چلا تو وہ اس کی یہ ساری چیزیں بیکار ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ قدیم زمانہ سے تمام انبیاء کرام کی امتوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم لازمی طور پر دیا گیا ہے، اور دین و اسلام کبھی کسی نبی کے زمانے میں بھی ان دو چیزوں سے خالی نہیں رہا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ترجمہ یعنی یہ ہے سورۃ انبیاء 73۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ہم نے ان کو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم نے ان کو انسانوں کا پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ہم نے وحی کے ذریعے سے ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان سے مخاطب ہوئے، اور حضرت ان سے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے سورۃ مریم 55، ترجمہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی بھلائی بھی عطا کر اور آخرت کی بھلائی بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب میں ارشاد ہوا، جی اذان ہو رہی ہے، آپ نے ارشاد ہوا، ترجمہ سورۃ الاعراف، ترجمہ یعنی میں اپنے عذاب میں جسے چاہوں گا گھیر لوں گا، اگرچہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، مگر اس رحمت کو میں انہی لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو مجھ سے ڈریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ساری ابھی سورۃ اعراف ہے اور سورۃ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، بہت سارے، میں ابھی تھوڑے بس پڑھتی ہوں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب ان کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چونکہ چھوٹے دل کی تھیں اور روپے پر جان دیتی تھیں، جیسا کہ آج یہودیوں کا حال آپ دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے جلیل القدر پیغمبر کی دعا کے جواب میں صاف فرما دیا کہ تمہاری امت اگر زکوٰۃ کی پابندی کرے گی تب تو اس کے لیے میری رحمت کا وعدہ ہے، ورنہ ابھی سے صاف سن رکھو کہ وہ میری رحمت سے محروم ہو جائیں گے اور میرا عذاب اسے گھیر لے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بار بار بنی اسرائیل کو اس بات پر تنبیہ کی جاتی رہی، بار بار ان سے عہد لیے گئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ سورۃ بقرہ رکوع 10، یہاں تک کہ آخر میں صاف نوٹس دے دیا گیا ہے، ترجمہ یعنی سورۃ مائدہ 12، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے ہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور جو رسول آئیں ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو تو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام۔ تو آگے سے بھی یہ مدد کی جو بات ہے وہ مدد یہی ہے کہ جب وہ پیغمبر سب کو بتائیں تو وہ آگے بھی بات پہنچائیں، کہ اپنے تک نہیں رکھنا۔ تو یہ مدد ہو جاتی ہے نبیوں کی، کہ جب آپ سنتے ہیں، جیسے اب آج میں پڑھ رہی ہوں، آپ سنتے، میں یہ چینل میں ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو میں کہتی ہوں، مثال ایک دے رہی ہوں، آپ کو میں کہتی ہوں یہ آپ سنیں تو اس کو آگے بھی شیئر کریں، اس کو آگے بھی پھیلا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کے اپنے تک نہیں نہ رہی، تو وہ بات ہو گئی کہ آپ نے نبیوں کا پیغام، اللہ کا پیغام آپ نے سب کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آخری نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھے نا، وہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ سے پہلے جو آخری نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا
ज़कात का साथ साथ हुक्म दिया, जैसा कि सूरह मरियम में है। सूरह मरियम 31। तर्जमा, अल्लाह ताला ने मुझे बरकत दी जहाँ भी मैं हूँ और मुझे हदायत फरमाई कि नमाज पढ़ूँ और ज़कात देता रहूँ जब तक जिंदा रहूँ। इससे मालूम हो गया कि दीन इस्लाम इब्तिदा से हर नबी के ज़माने में नमाज और ज़कात के इन दो बड़े स्तूनों पर कायम है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह पर ईमान रखने वाली किसी उम्मत को भी इन दो फ़र्ज़ों से माफ़ किया गया हो। ये फ़र्ज़ लाजमी है। अब देखिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये दोनों कर्ज किस तरह साथ साथ लगे हुए हैं। कुरान मजीद खोलते ही सबसे पहले जिन आयात पर आपकी नज़र पड़ती है वो क्या है? वो ये है, यानी तर्जुमा सूरत बकरा 1-2। ये कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। ये परहेजगारों को दुनिया में जिंदगी का सीधा रास्ता बताता है, और परहेजगार वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो रिस्क हमने उनको दिया इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और ये मैंने सूरत बकरा, सूरत अल इमरान और सूरत निसा अब शुरू की हुई है, मैंने अपने चैनल में डाल दी हुई है। आप लोग सब ही इसको करें, क्या कहते हैं, सर्च करें दावत इस्लाम अल हादी। उसमें मैंने सिर्फ तर्जुमा पढ़ा है, उर्दू ट्रांसलेशन की है, उसको आप पढ़े, आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप जरूर पढ़ें, आगे भी फैलाएं। ये मैंने अपने तक नहीं रखना। मेरा ये जो मैं आज बैठी हुई हूँ ना, तो मैं इसलिए नहीं बैठी कि मैं जितने भी रूम में है ना बस उन तक ये पैगाम पहुंचाने लगा, नहीं, ये सबको पहुंचाना चैनल में डालने का मकसद भी यही है। तो आप लोग टीम की तरह, एक मैंने दावत इस्लाम का एक ग्रुप बनाया, टीम की तरह इसको लेके चले। मुझे बहुत डिसपॉइंट हुई थी कि मैंने देखा कि मेरे ही अपने ग्रुप के लोग वो नहीं वीडियो देखते, वो नहीं आगे शेयर करते। तो मेरा मकसद फिर क्या रहा? ठीक है, मेरा ग्रुप बनाने का और इस तरह से यहाँ बैठ के सबको इकट्ठे करके पढ़ने का क्या मकसद? अभी मैं अकेली पढ़ती रहूं और मैं ग्रुप को भी छोड़ दूं और मैं डाल दूं चैनल में, जब देखेगा कोई देख लेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे इर्द गिर्द जो मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, मेरे अपने खानदान वाले, वो उनके लिए यूट्यूब तो भरा पड़ा है इन चीजों के लिए, ठीक है। तो मेरे अपने जो मेरे साथ जुड़े हुए वो इसको आगे लेके चले। हमारी तरफ से भी ये जो है अल्लाह का पैगाम पहुंचे, ताकि हम भी अल्लाह की नजर में कामयाब और एक ईमानदार हो जाएं, ठीक है ना, मोमन हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इंशाअल्लाह। फिर फरमाया, ऐसे ही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं, और फलाह ऐसे ही लोगों के लिए है, यानी जिनमें ईमान नहीं, वो जो नमाज ज़कात के पाबंद नहीं, वो ना हिदायत पर हैं, वरना इन्हें फलाह नसीब न, और ना इन्हें फलाह नसीब हो सकती है। इसके बाद इस सूरत बकरा को पढ़ते जाएं, चंद सफ़ों के बाद फिर हुक्म होता है। तर्जुमा 43, यानी नमाज की पाबंदी करो और ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो। यहाँ पे कितने के लोग हैं हमारे मर्दों में, हमारे मतलब माशरे में हमारे कितने के लोग हैं जो जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं? मस्जिदें खाली पड़ी हैं। दुख होता है, हम चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे मर्दों को, जाएं पढ़ें नमाज, ये कर लें वो कर लें। ये कौन सा तरीका है? अल्लाह ताला ने बार बार हुक्म दिया कि जो मस्जिद है वो मेरा घर है, वहां आओ और फलाह पालो, आओ फलाह पाने के लिए, आओ कामयाबी के लिए। हम धक्के खाते हैं कहाँ पे? कंपनियों में धक्के खाते फिर देंगे, कह रहे हैं हम तो यहाँ बिजी थे इसलिए हम मस्जिद छोड़ दी, ठीक है। तो कामयाबी फिर अल्लाह ताला ख्वार करता है, अल्लाह ताला कहता है लगे रहो तुम फिर इस पे। फिर कितना लेट हो जाते हैं, कितने काम हमारे रुके रहते हैं। हम क्यों ना सब काम छोड़ के, कितना टाइम लगता है यार, सब काम छोड़ के हम लोग मस्जिदों के लिए अपने मर्दों को तैयार करें, और मर्दों को चाहिए कि सब काम छोड़ दें, कोई नुकसान नहीं होगा उनका, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। और सवाब अलग है, फायदा अलग है, कुछ समझे तो सही। इतने सुस्त हो जाते हैं मस्जिद जाने के लिए, पास मस्जिदें। सऊदी अरब में तो हर घर के पास एक मस्जिद है, 2-2 3-3 मस्जिदें हैं यार। कितना यहाँ पे बेनिफिट है कि बेनिफिट हर चीज बंद हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग कह सकते नहीं है कि हम भी हमारा काम कि बड़ा बिजी है वो, ऐसा मसला है। तो बस सोचना चाहिए इस बात को लेके। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे मर्दों को भी, हमारी औरतों को भी, कि वो इसको जैसे भी करके अपने मर्दों के दिलों में ये बात डाल दें कि मस्जिद में जाना कितना जरूरी है। और वो खुद समझदार है, समझना चाहिए हमारे मर्दों को। सूरत अल बकरा 177, नेकी महाज इसका नाम नहीं है कि मशरिक या मगरिब की तरफ तुमने मुंह कर लिया है, बल्कि नेकी इस शख्स की है जिसने अल्लाह और आखिरत और मलाइका और किताब इलाही और पैगंबरों पर ईमान रखा, और अल्लाह की मोहब्बत में अपने हाजतमंद रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों और जो साले ये जो राह गुजर होते हैं बेचारे, जो उनके लिए अपना माल खर्च किया, और
قرض یا اسیری سے گردنیں چھڑانے میں مدد اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور نیک لوگ وہ ہیں جو عہد کرنے کے بعد اپنے عہد کو پورا کریں اور مصیبت اور نقصان اور جنگ کے موقع پر صبر کے ساتھ راہ حق پر ڈٹ جائیں۔ ایسے ہی لوگ سچے مسلمان ہیں اور ایسے ہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر آگے دیکھیے سورۃ مائدہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ سورۃ مائدہ 55-56 ترجمہ: مسلمانوں، تمہارے حقیقی دوست اور مددگار صرف اللہ اور رسول اور ایماندار لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ پس جو شخص اللہ اور رسول اور ایماندار لوگوں کو دوست بنائے وہ اللہ کی پارٹی کا آدمی ہے، اور اللہ کی پارٹی ہی غالب ہونے والی ہے بے شک انشاءاللہ۔ اس میں بھی یہی کچھ بتایا گیا ہے سارا۔ جو مسلمان اس پارٹی سے باہر رہنے والے کسی شخص کو، خواہ وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، ہمسایہ یا ہم وطن ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ اس کو اپنا دوست بنائے گا، وہ اس سے محبت اور مددگاری کے متعلق رکھے گا، تو اسے یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ اس سے مددگاری کا تعلق رکھنا پسند فرمائے گا، کہ ایسے لوگ سے تعلق بھی نہ رکھیں، کہ آپ پھر یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمدردی اور یہ سب کرے گا، کہ ایسے لوگوں سے سختی سے پیش آئیں کہ یہ تم عمل کرو گے، یہ سب چیزیں جو احکامات ہیں یہ پورے کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سب سے آخر میں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو غلبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ یکسو ہو کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صرف اہل ایمان ہی کو اپنا دلی مددگار دوست اور ساتھی بنائیں۔ اب آگے چلیں، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار و مشرکین سے جنگ کا حکم دیا اور مسلسل کئی رکوع تک جنگ ہی کے متعلق ہدایت دی۔ اس سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی پھر اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نماز پڑھیں، یعنی کہ ان سے جنگ کرنی ہے نا، جنگ کرنی ہے، ان سے لڑنا ہے کہ جب تک آپ لوگ یہ چیزیں پوری نہیں کر لیتے، زکوٰۃ، نماز، ایمان پورا نہیں آپ کا ہو جاتا، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی محض کفر و شرک سے توبہ کرنا اور ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، اس بات کا ثبوت کہ وہ واقعی کفر و شرک سے تائب ہو گئے ہیں اور حقیقت میں ایمان لائے ہیں، صرف اسی طرح مل سکتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، لہٰذا اگر وہ اپنے اس عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیں تب تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ورنہ ان کو بھائی نہ سمجھو اور ان سے جنگ بند نہ کرو۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چل کر اسی سورہ میں فرمایا، سورۃ توبہ میں 71، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں۔ ان مومن مردوں اور عورتوں کی صفات یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رحمت کرے گا۔ سن لیا آپ نے، کوئی شخص مسلمانوں کا دینی بھائی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اقرار ایمان کر کے عملاً نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایمان، نماز اور زکوٰۃ، یہ تین چیزیں مل کر ایمانداروں کی جماعت بناتی ہے۔ جو لوگ ان تینوں کے پابند ہیں وہ اس پاک جماعت کے اندر ہیں، اور انہی کے درمیان دوستی، محبت، رفاقت، مددگاری کا تعلق، اور جو ان کے پابند نہیں وہ اس جماعت کے باہر ہیں، خواہ وہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سے دوستی، محبت اور رفاقت کا تعلق رکھنے کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا اور اللہ کی پارٹی کو منتشر کر دیا، پھر تم دنیا میں غالب ہو کر رہنے کی امید کیسے کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ابھی کافی ہے، آپ لوگوں کے پاس وقت ہے تو میں پڑھتی ہوں، لیکن ابھی پورا ایک پیج پڑھا ہے تو آپ بتائیں۔ اور آگے چل کر سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ حج 42-41 ترجمہ: اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اور اللہ زبردست قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں حکومت بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ ٹھیک ہے، اور سب چیزوں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اس آیت میں مسلمانوں کو بھی وہی نوٹس دیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا. ابھی آپ کو سنا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا نوٹس دیا تھا. ٹھیک ہے, ان سے صاف فرما دیا تھا کہ میں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم نماز پڑھتے ہو اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے نبیوں کے مشن میں ان کا ساتھ دو گے. یعنی میرے قانون کو دنیا میں جاری کرنے کی کوشش کرتے رہو گے, جو میں نے ابھی آپ لوگوں سے بات کی ہے. اور جو ہی تم نے اس کام کو چھوڑا پھر میں اپنا ہاتھ تمہاری مدد سے کھینچ لوں گا. ٹھیک ہے, کھینچ لوں گا. ٹھیک ہے, یہی بات اللہ نے مسلمانوں سے بھی فرمائی ہے. ان سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر زمین میں طاقت حاصل کر کے تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور نیکیاں پھیلاؤ گے اور بدیوں کو مٹاؤ گے تب تو میں تمہارا مددگار ہوں, اور جس کا میں مددگار ہوں اسے کون دبا سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اگر تم نے زکوٰۃ سے منہ پھیرا اور زمین میں حکومت حاصل کر کے, یہ حکومت والوں کے لیے جو حکومت حاصل کر کے نیکیوں کے بجائے بدیاں پھیلائی اور بدیوں کے بجائے نیکیوں کو مٹانا شروع کیا اور میرا کلمہ بلند کرنے کے بجائے اپنا کلمہ بلند کرنے لگے اور خراج وصول کر کے اپنے لیے زمین پر جنتیں بنانے ہی کو وارث ارضی کا مقصود سمجھ لیا, تو سن رکھو کہ میری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوگی, پھر شیطان ہی تمہارا مددگار رہے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جو حکومت میں کہتے ہیں نا نعرے لاؤ ساڈے, تو یہ ان کے لیے ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر شیطان ہی تمہارا مددگار رہے گا, خوار ہی رہیں گے. اگر تم لوگ اپنے نام کے ہی نعرے لگواتے رہو گے تو اللہ کا کلمہ چھوڑ کے اپنے نام کے نعرے لگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل بھولے ہوئے ہیں اللہ کے کلام کو. اللہ اکبر, استغفر اللہ. کتنا برا عبرت کا مقام ہے جو دھمکی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی, اس کو انہوں نے خالی خولی زبانی دھمکی سمجھا اور اس کے خلاف عمل کر کے اپنا انجام دیکھ لیا کہ آج روئے زمین پر مارے پھر رہے ہیں, جگہ جگہ سے نکالے جا رہے ہیں اور کہیں ٹھکانہ نہیں پاتے. کروڑ ہار روپے کے جو وہ ہوتی نا کھدیاں سی, اس کے بارے میں کہا ہے, ان کے پاس بھرے پڑے ہیں. دنیا کی سب سے زیادہ دولت مند قوم ہے مگر یہ روپیہ ان کے کسی کام کا نہیں آتا. نماز کے بجائے بدکاری اور زکوٰۃ کے بجائے سود خواری کا معلوم طریقہ اختیار کر کے انہوں نے خود بھی اللہ کی لعنت اپنے اوپر مسلط کرا لی, اور اب اس لعنت کو لیے ہوئے تعاون کے چوہوں کے طرح دنیا ہی میں اسے پھیلاتے پھر رہے ہیں. پھر یہی دھمکی مسلمانوں کو دی گئی اور مسلمانوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کر کے نماز اور زکوٰۃ سے غفلت کی اور اللہ کی بخشی ہوئی طاقت کو نیکیاں پھیلانے اور بدیوں کو مٹانے میں استعمال کرنا چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ حکومت کے تخت سے اتار کر پھینک دیے گئے. دنیا بھی زمین میں ہر جگہ ضعیف اور مغلوب ہیں. نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑنے کا انجام بد تو دیکھ چکے. اب ان میں ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی ہے جو مسلمانوں کو بے حیائی, فحش اور بدکاری میں مبتلا کرنا چاہتی ہے اور ان سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے افلاس کا علاج یہ ہے کہ بینک اور انشورنس کمپنیاں قائم کرو اور سود خواری شروع کر دو. اللہ کی قسم اگر انہوں نے یہ کیا تو وہی ذلت و خواری ان پر مسلط ہو کر رہے گی جس میں یہودی مبتلا ہوئے ہیں, اور یہ بھی اللہ کی اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے جس نے بنی اسرائیل کو گھیر رکھا ہے. ہاں جی پیاری بہنوں, کیسا لگ رہا ہے؟ پتہ سمجھ میں آ رہی ساری بات کی؟ صحیح. آئندہ جو لیکچر ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے اور کتنی بڑی طاقت اللہ نے اس چیز میں بھر دی ہے, اور آج جس رحمت و خداوندی کو مسلمان ایک معمولی چیز سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں کتنی بڑی برکتیں رکھتی ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیکچر میں میرا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کا اسلام میں کیا درجہ ہے. بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور ان کے مولوی ان کو رات دن یہ اطمینان دلاتے رہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کر اور زکوٰۃ نہ دے کر
بھی وہ مسلمان رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ آپ پورا نہیں کرتے تو یہ مسلمان ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مولوی جو ہیں یہ ان کو تسلیاں دیتے ہیں کہ تم لوگ ہو تو مسلمان، کوئی بات نہیں، جب ہوگا کر لینا. ٹھیک ہے، اگر قرآن اس کی صاف الفاظ میں تردید کرتا ہے، قرآن کی روح سے کلمہ طیبہ کا اقرار ہی بے معنی ہے. اگر آدمی اس کے ثبوت میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہ ہو، اسی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو کافر سمجھ کر ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی. نبی حضرت ابوبکر کا میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں کہ انہوں نے جنگ کی تھی جب تک انہوں نے زکوٰۃ کو مان نہیں لیا کہ ہاں جی ہم زکوٰۃ دیں گے. وہ مانتے نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کر لیتے، لیکن زکوٰۃ کے لیے نہیں وہ مانتے تھے. پیسہ نہیں نکالا نا، اور پیسہ جاتا ہے نا تو ہاں پیسوں سے جن کو لگاؤ ہے وہ کہتے ہیں دے دیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، یہ تو زکوٰۃ ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے آپ نے، آپ بانٹ دو. آپ دیکھو کہ کون کون ہے ایسا شخص آپ کے قریب ترین، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے دوستوں میں دیکھو، جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو، تھوڑا تھوڑا کر کے نکال لو، لیکن نکالو ضرور. جیسا کہ میں ابھی آپ سے بیان کر چکی ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ابتدا میں شبہ تھا کہ آیا وہ مسلمان جو اللہ اور رسول کا اقرار کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے ان کو لوگوں کے زمرہ میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی کہ ان لوگوں میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، جو نماز بھی پڑھے اور سارا کچھ کرے اور وہ نہ دیں، زکوٰۃ نہ دیں. جن پر تلوار اٹھانے کا حکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے مقام نبوت کے قریب درجہ عطا فرمایا تھا، اپنی بات پر اڑ گئے اور انہوں نے اصرار کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اس زکوٰۃ میں سے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں دیا کرتے تھے اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے تو ان پر تلوار اٹھا لوں گا. تو بالآخر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں کو اللہ نے حق کے لیے کھول دیا اور سب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ زکوٰۃ نہ دینا ان مشرکین کا کام ہے جو آخرت کے منکر ہیں. ترجمہ یعنی تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت سے منکر ہیں. سجدہ. یہ ختم ہو گیا ٹاپک الحمدللہ. آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ زکوٰۃ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنی ضروری ہے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نماز بھی پڑھیں، آپ کہہ رہے ہیں جی مسلمان آسی جو مرضی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، پورا آپ مومن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کر دیں ہمیں، استغفر اللہ. اور ہمیں جلد سے جلد جن کا بھی زکوٰۃ بنتی ہے وہ جلد سے جلد اس کو سننے کے بعد کوشش کریں کہ زکوٰۃ نکالے اور ڈھونڈیں ایسے لوگ جو حقدار ہیں اس کے، ان کو دیں زکوٰۃ، جن کو بنتی ہے، جن کو لگتی ہے زکوٰۃ، ان کو دیں تاکہ آپ کا بھی مال بھی آپ کا پاک ہو جائے اور آپ خود بھی پاک ہو جائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ.